الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، سب سے پہلے تو بہت سو کوئی حدیث یاد بھی ہوگی لیکن ذہول ہو جاتا ہے، یعنی ذہن سے نکل جاتا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے. جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو سے فارغ ہو کر ایک دعا ہے، بہت سو کو یاد ہوگی لیکن وضو کے بعد ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. مشہور دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کے بعد یہ دعا پڑھی فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم ہیں، اس لیے کیا ہونے کے باوجود بھی ہم عمل کی کوشش نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں ایک بیماری کہیے یا شوق کہیے، شوق کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، جو بعض لوگ ہوں گے میرے اس لفظ میں غور کریں گے کہ 1 گھنٹے کا بیان سننے کے لیے تیار ہیں لیکن 10 منٹ دعائیں یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 10 منٹ قرآن کی کسی آیت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. 10 منٹ قرآن کو سمجھنے کے لیے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. باقی ہم تیار 1 گھنٹے کا بیان ہوگا بشاشت کے ساتھ، نشاط کے ساتھ سنیں گے، لیکن دعائیں یاد نہیں کرنا، مسائل خود نہیں سمجھنا، دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، پھر کیا حال ہوتا ہے؟ وہی حال ہوتا ہے جو میں نے ہر جگہ کہا کہ میری قوم کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ اسلام برحق مذہب ہے یا نہیں. میری قوم کا نوجوان کہہ رہا ہے کہ اسلام مذہب برحق ہے یا نہیں، مجھے شک ہے. کیوں شک ہے آپ کو؟ اس لیے میں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہے. پہلے ان آیتوں کی تفسیر آپ تک پہنچاؤں گا. قرآن مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اور پھر میرا جو موضوع ہے اس کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے میں نے سورہ روم کی آیتیں پڑھی. 21ویں پارے میں یہ سورت ہے. علماء جانتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا شان نزول جس کو کہتے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت قرآن مجید میں کب اتاری، کیوں اتاری، اور اللہ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے۔ جب یہ قرآن مجید اتر رہا تھا اس وقت دنیا میں دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک رومن امپائر، دوسری پرشین امپائر۔ دو سپر پاور طاقتیں آپس میں لڑتی رہتی تھی، لیکن جب رومن امپائر نے کچھ اسباب کی وجہ سے اپنے آپ کو کھو دیا، کمزور بنا دیا، تو پرشین امپائر نے رومن امپائر میں گھس کر رومن امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب رومن امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو اس وقت کے حالات، اس وقت کی جو صورتحال تھی، اس وقت کی میڈیا کا ہو، اس وقت کے بیان کرنے والے ذرائع ابلاغ کا ہو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رومن امپائر کبھی غالب نہیں آ سکتا، کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ ایسے وقت میں قرآن کی آیتیں اتری اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یہ کہہ رہے ہیں الف لام میم۔ علماء جانتے ہیں کہ اللہ حروف مقطعات الف لام میم کا استعمال کہاں کرتا ہے؟ جب اللہ کو چیلنج دینا ہوتا ہے، جب اللہ چیلنج دینا چاہتے ہیں اس وقت الف لام میم کا استعمال کرتے ہیں۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، اللہ کہہ رہے ہیں کہ رومن مغلوب ہوئے ہیں اور ان کے جزیرے میں آ کر پرشین امپائر نے ان کو مارا ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ ان قریب غالب آئیں گے، چند سالوں میں غالب آئیں گے۔ اب آپ دیکھیے ایک طرف دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اور ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ رومن امپائر غالب آئے گا۔ جب یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان کتنا مضبوط تھا۔ یہ آیت سنی، باہر نکلے، ابی بن خلف بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ابو بکر بہت جوش کے ساتھ اور خوشی میں، مستی میں جا رہے ہیں۔ کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف سے کہا رومن غالب آئیں گے۔ آپ ایک بات سمجھیے کہ رومن چونکہ اہل کتاب میں سے تھے، یعنی کتاب کو ماننے والوں میں سے تھے، تو وہ مسلمانوں کے سپورٹر تھے اور مسلمان ان کے سپورٹر تھے، اور پرشین امپائر یعنی پارسی لوگ، ایرانی لوگ یہ آگ کے پجاری تھے، اس لیے مکہ کے مشرکین ان کے سپورٹر تھے۔ تو مکہ والے خوش تھے، مکہ کے مشرکین خوش تھے کہ جس طرح روم مغلوب ہوا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اسی طرح مسلمانوں تم بھی مغلوب ہوں گے، تمہارے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ یہ مشرکین کی زبان پر تھا۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف سے کہا ابی شرط لگاتے ہیں، کیا شرط لگائے گا؟ کہا 3 سال کے اندر رومن امپائر غالب آئے گا، اور 10 اونٹ اگر رومن امپائر غالب آیا تجھے مجھے دینے ہوں گے، اور اگر نہیں غالب آیا میں تجھے 10 اونٹ دوں گا۔ ابی بن خلف پاگل سمجھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ حالات کہہ رہے ہیں کہ کبھی روم غالب نہیں آ سکتا، اور تو کہہ رہا ہے کہ رومن امپائر غالب آئے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگا دی۔ ایک مسئلہ سمجھو، اس زمانے میں آپس میں شرط لگانا جائز تھا، جوا سٹا اس زمانے میں جائز تھا، بعد میں حرام ہو گیا۔ اس لیے اب اگر کوئی سٹا کھیلنا چاہتا ہے، جوا کھیلنا چاہتا ہے، کسی بھی شکل میں ہو، گیم کی شکل میں ہو، کرکٹ کی شکل میں ہو، یا کسی بھی شکل میں ہو، وہ حرام ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضور کہا کیا ہوا؟ کہا میں شرط لگا کر آیا ہوں۔ کہا کتنے سال کی شرط لگا کر آیا ہو؟ کہا حضور 3 سال کی۔ کہا قرآن نے تو 3 سال نہیں کہے۔ کہا حضور قرآن میں ہے نا بیزڑی سنین، تو حضور نے کہا بیزڑ تو 3 سے لے کر 9 تک پر بولا جاتا ہے۔ جاؤ ابو بکر 10 سال کی شرط لگا دو اور 100 اونٹ کی بات کر کے آؤ۔ ابی بن خلف کے پاس گئے۔ ابی بن خلف تو ابھی بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ ابو بکر پاگل ہے، قرآن کی بات سن رہا ہے، دنیا کا نقشہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی، 60واں سال ہے،
یہ آیت اتری اس کا 7واں سال تھا، اور رومن نے پرشین امپائر پر حملہ کیا اور پرشین امپائر کے ایسے ٹکڑے کیے ہیں، تاریخ پڑھنے والے گواہ ہیں، اس کے بعد کبھی پرشین امپائر ابھر کر نہیں آ سکا۔ مجھے اور آپ کو قرآن کیا سکھانا چاہتا ہے؟ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، میرے نوجوان بھائیوں، مجھ سے اور آپ سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم میڈیا پر ایمان لاتے ہو یا قرآن پر ایمان لاتے ہو؟ میڈیا تمہیں گمراہ کر رہا ہے، ویڈیو بنا بنا کر تمہارے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ تم مغلوب ہو، تم مارے جا رہے ہو، تم کاٹے جا رہے ہو، تم حالات میں ہو، تم پریشان ہو۔ یہ باتیں ہمارے دماغوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ نہیں، ایمان کل بھی غالب تھا، اسلام کل بھی غالب تھا اور آج بھی غالب ہے۔ کیا غالب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر 34,000 لوگ اگر شہید ہوئے ہیں تو اللہ نے 40,000 لوگوں کو یورپ ممالک سے، امریکہ سے، اللہ نے کینیڈا سے اٹھا کر 40,000 لوگوں کو اسلام کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ کیا یہ علامت نہیں اسلام کے غالب ہونے کی؟ پھر کیسے ہمارے دماغوں میں گھس گیا کہ اسلام مغلوب ہے، ہم حالات میں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ ہماری مدد کو کیوں نہیں آتا، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ میں نے ایسے نوجوانوں کو سنا ہے جنہوں نے اللہ کا انکار اس لیے کیا ہے کہ باپ بیمار تھا لاک ڈاؤن میں، بیٹے نے رو رو کر دعائیں کی، باپ اچھا نہیں ہوا تو بیٹے نے یہ کہہ کر اللہ کا انکار کیا کہ اگر اللہ ہوتا تو میری سنتا۔ اس کا مطلب اللہ نہیں ہے۔ ایسے ملحدین، ایسے نوجوان ہماری سوسائٹی میں اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کے سامنے ہم نے یہاں بیٹھ کر یہی کہا ہے کہ حالات ہیں، حالات ہیں۔ یہاں بیٹھ کر ہم نے ڈرایا ہے امت کو، یہاں بیٹھ کر امت کو ہم نے مایوس کیا ہے۔ اس لیے مجھے یاد ہے، یہ بات میں نے پٹھان واڑی میں بھی کہی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، مومن نگر میں آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب میں پڑھ رہا تھا، مجھے ترجمے کے لیے بٹھایا گیا تھا۔ ملک شام کی ایک جماعت تھی، میں مشکات کے درجے میں تھا، ملک شام کی جماعت کی جو امیر تھے وہ عالم تھے، وہ بہترین فصیح عربی بولتے تھے، کالے کلوٹے تھے لیکن رہنے والے تھے ملک شام کے۔ جب بیان مکمل ہوا میں نے ان کے کان میں کہا کہ ملک شام میں حالات بہت خراب ہیں۔ وہ خفا ہو گئے اور خفگی کے ساتھ مجھ سے یہ کہنے لگے، یا ولد لا تقرئی الجرائد اقرئی القرآن۔ آج بھی میرے کانوں میں ان کے جملے گونج رہے ہیں، کہا اے بچے قرآن پڑھ، اخبار مت پڑھ۔ قرآن تمہیں مایوس نہیں کرے گا، اخبار تمہیں مایوس کریں گے، میڈیا تمہیں مایوس کرے گا، ویڈیوز تمہیں مایوس کریں گے، اور قرآن پڑھو گے تو قرآن کیا کہے گا؟ میں آپ کو سناتا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی، افواہ کی خبر پھیلی کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتقال فرما گئے، قرآن نے یہ آیتیں ہم تک پہنچائی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ کیسی آیت ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، ہم جیسوں سے نہیں کہہ رہے، ایسیوں میں بیٹھنے والوں سے نہیں کہہ رہے، میدان کارزار میں لڑنے والے صحابہ کرام سے قرآن کہہ رہا ہے، ارے تم سے پہلے اللہ والوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی ہے، لیکن حالات کی وجہ سے وہ ہمت نہیں ہارے، وہ نہیں کمزور ہوئے، وہ نہیں دبے ہیں، وہ جنگ کر رہے، انہوں نے صبر کیا، میدان میں جنگ وہ جمے رہے، ایمان پر جمے رہے۔ اور پھر آگے کیا جملہ کہا، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو میدان میں لڑے، کٹے ہیں، مرے ہیں، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، تیری محبت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم نے تو ایک جان پیش کی ہے، تیری محبت کا حق ادا نہیں کر سکے، اے اللہ تیرے معاملے میں ہم حد سے بڑھ گئے، اس کو معاف فرما، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے پیروں کو جما، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کے خلاف ہماری مدد فرما۔
کیا آیت ہے، کیا آیت ہے! اگر آج کی اس مجلس میں اس آیت کو بار بار پڑھو اور بار بار آپ اس کو سمجھے تو حق ادا ہو گیا آج کی اس مجلس کا، کہ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ اللہ صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے کہ ارے صرف اس خبر پر تم ہمت ہار گئے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تم نے ہمت ہار لی، دب گئے، کمزور ہو گئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا سب کچھ قربان کر کے اللہ سے معافی مانگتے، اللہ کے سامنے روتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس وقت ایمان لانا قرآن پر۔ اس وقت کس طرح ایمان لائیں گے قرآن پر؟ افسوس ہے، ایک بات کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کسی کو اچھی نہ لگے، 1 گھنٹہ تلاوت کے لیے ہمارا سماج فارغ کرتا ہے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ تلاوت کے لیے فارغ کرتا اور آدھا گھنٹہ قرآن کو سمجھنے کے لیے فارغ کرتا؟ یہ غلط فہمی ہمارے دماغوں میں ڈال دی گئی ہے کہ قرآن کا ترجمہ عوام نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میں آج ذمہ داری کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں 5 مضامین ہیں، 5 مضامین ہیں۔ علماء جانتے ہیں تذکیر بایام اللہ، پچھلی قوموں کے واقعات قرآن نے بیان کیے، ہر مسلمان کے لیے کہ ہر مسلمان اس کو پڑھے۔ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے ہر مسلمان کے لیے، صرف علماء کے لیے نہیں ہے۔ التذکیر بالموت و بما بعد الموت، اللہ نے موت کا اور موت کے بعد کے منازل کا تذکرہ کیا ہے، وہ ہر مسلمان کو پڑھنے کے لیے ہے۔ ہاں، علم الاحکام، مسائل کا علم علماء کے لیے چھوڑ دو، علم الجدل، دوسری قوموں سے بحثوں کا جو علم ہے وہ علماء کے لیے چھوڑ دو، باقی پچھلی قوموں کا تذکرہ قرآن میں ہر مسلمان کے لیے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ یاسین پڑھنے والوں کو نہیں معلوم کہ اللہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یؤمنون میں اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ سورہ کہف برسوں سے پڑھ رہے ہیں بھائی، دجالی فتنوں سے حفاظت ہوگی سورت کو پڑھ کر۔ اللہ نے اس سورت میں کون سے دجالی فتنوں کا تذکرہ کیا ہے؟ کیوں نہیں معلوم؟ کیوں نہیں سیکھتے؟ اگر نئی سستی ہے علماء سے آپ سیکھیے، درس قرآن کے جو حلقے لگے، درس قرآن کے ذریعے سے امت قرآن سے اپنی محبت کو بڑھائے، قرآن کی حقانیت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ میرے پاس جو بچے پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں، کچھ سالوں پہلے میں چرچ میں گیا تھا، چرچ والوں نے بلایا تھا، ان کا کوئی فنکشن تھا، تو انہوں نے کہا تھا مذہبی شخصیت کو بلایا جائے، تو بلسان ضلع کی طرف سے نمائندہ بن کر میں گیا تھا۔ جب میری باری آئی میں نے قرآن مجید اٹھایا، وہاں قرآن مجید رکھا ہوا تھا، اور قرآن مجید کھول کر میں نے پہلے قرآن کی دو آیتیں پڑھی، پھر میں نے جو بات کہی، میں نے وہاں بیٹھے ہوئے قوم، فادر، اسی طرح جین کا جو سربراہ تھا، اسی طرح دوسرے ملائک کے سربراہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا 2 چیلنج آپ کو دے کر جا رہا ہوں، اگر آپ قبول کر سکتے ہیں تو قبول کرنا۔ ایک چیلنج یہ ہے کہ قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے کہ آپ کسی مسلمان سے کہیں گے اٹھا کر پوچھئے، آپ سنی ہے، آپ بریلوی ہے، آپ اہل حدیث ہے، آپ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، پوچھئے کون سی قرآن کو مانتا ہے، وہ کہے گا قرآن ایک ہی ہے، رہیں گے۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھئے کون سی انجیل کو مانتا ہے، وہ کہے گا انجیل 4 ہے۔ کون سی انجیل کو مانتا ہے وہ جواب نہیں دے پائے گا، ایک انجیل کا حوالہ دے گا۔ آپ کسی ہندو بھائی سے پوچھئے کون سی وید کو مانتا ہے، 4 وید ہے، کون سی وید کا جواب دے گا۔ لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ کلام عطا فرمایا ہے کہ چیلنج قیامت تک آنے والے مذاہب کے سربراہوں سے اگر تم ایسی کتاب لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ نمبر 2، اللہ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا، آج تک وہ زبان محفوظ ہے۔ تمہاری کتاب کس زبان میں اتری اس پوپ کو نہیں معلوم تھا کہ ہماری انجیل کس زبان میں اتری، لیکن آپ مسلمان بچے سے پوچھئے قرآن مجید کون سی زبان میں اترا، وہ جواب دے گا۔ قرآن کی حقانیت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی قرآن سے محبت نہیں ہو رہی، پھر بھی قرآن پر ایمان نہیں لا رہے۔ حالات کون سے حالات؟ قرآن کہہ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صحابہ کرام سے قرآن کہہ رہا جنت یوں ہی مل جائے گی، یوں ہی جنت مل جائے گی. ارے تم سے پچھلے لوگوں نے جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو میں نے حالات کی بھٹی میں تپایا ہے، اور حالات کی مٹی میں تپانے کے بعد ایسا جھنجھوڑا کہ نبی کی زبان پر آ گیا، ایمان والوں کی زبان پر آ گیا کہ اللہ مدد کب اترے. ایسا جھنجھوڑا، اس کے بعد میں نے ان کو جنت دی ہے. میری جنت اتنی سستی ہے کہ تم تھوڑے سے حالات میں رہ کر اللہ سے دور ہونا چاہتے ہو اور حالات کی رٹ لگاتے ہو. اس لیے یہ بات اپنے دماغ میں نوجوان بٹھا دو، اسلام اور ایمان، اسلام اور حالات یہ دونوں ساتھ میں ہی چلیں گے، یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے. جہاں اسلام ہوگا وہاں حالات ضرور ہوگی، جہاں اسلام ہوگا وہاں حالات ضرور ہوں گے. ابھی سے اپنے ذہن کو تیار کر دیا کہ میں مسلمان ہوں تو حالات آئیں گے، پھر کوئی حالات آپ کو پیچھے نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ ذہنی اعتبار سے تیار ہیں. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ حالات اسلام ہے تو ایسیاں ہیں، اسلام ہے تو اچھے بنگلے ہیں، اسلام ہے تو مٹھائیاں ہیں، بھول جاؤ. یہ شہادت ہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونا آسان نہیں ہے. اگر مسلمان ہیں تو حالات ہیں، حالات آئیں گے. اس لیے اپنے دماغ کو تیار کر دو کہ میں مسلمان ہوں تو حالات آئیں گے. اللہ سے حالات نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن اے اللہ حالات آئیں گے تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما. ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لو، مضبوط بنا لو اپنے دماغ کو. جب یہ دو چیزیں ساتھ میں چلے گی کوئی نوجوان مایوس نہیں ہوگا. ہر نوجوان بنداس آگے بڑھے گا، اس لیے کہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حالات آئیں گے، مسلمانوں حالات آئیں گے. ایک بڑے میاں مجھے کہنے لگے یار میں نے تو آج تک کسی کا نہیں بگاڑا، پھر بھی پتہ نہیں میرے گھر میں حالات کیوں ہے. ایسا بولتے ہیں نہیں بولتے لوگ؟ آپ لوگ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ تو وہ کہتے ہیں بڑے میاں مجھ سے کہنے لگے یار میں نے آج تک کسی کا بگاڑا نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے اتنے حالات مجھ پر بھیجے. میں نے کہا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کا بگاڑا تھا؟ پھر بھی کتنے حالات ہیں؟ کیا اس کا ایک حصہ بھی ہم نے چکھا؟ ایک حصہ بھی چکھا؟ کیسے حالات آئے؟ بیٹیاں اگر آپ لیتے ہیں تو بیٹیوں پر حالات، نرینہ اولاد اللہ نے لے لی، لڑکے لے لیے، بیٹیاں دی تو بیٹیوں کو اللہ نے کسی قربانی کے لیے اللہ نے چنا. کیا حالات نہیں تھے؟ پھر کہہ رہے یار میں نے آج تک کسی کا بگاڑا نہیں تو مجھ پر حالات کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ میں مسلمان ہوں. جواب تو اپنے آپ کو. اس لیے حالات ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس لیے حالات ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اس لیے علامہ اقبال پر ہم حیران ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کود پڑے ہیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو شعر کہا وہ شعر آپ بار بار پڑھیے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لبے باغ ابھی. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں اس لیے کود پڑے تھے کہ وہ عاشق تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، محبت تھی اللہ کی، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو جھونک دیا آگ کے اندر. اس لیے اگر میرے دل میں اللہ کی محبت ہے تو میرے حالات سے کوئی ڈر نہیں لگے گا، ڈر نہیں لگے گا. حالات کا ڈر دل سے نکل جائے گا. اور اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ ایک سورت سناتا ہوں، اس کا ترجمہ سناتا ہوں. کیا عجیب سورت ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قرآن نے اس سورت کے اندر محبت کے 3 درجے بیان کیے. عجیب سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے. یہ بھی قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے. چھوٹی سی سورت میں جامع ترین بات قرآن مجید بیان کر رہا ہے. محبت کے 3 درجے ہیں. محبت کی کتاب لکھنے والے 50 صفحات لکھ دیں گے لیکن اس سورت کی حقیقت نہیں بیان کر سکیں گے کہ اللہ نے محبت کے 3 درجے بیان کیے. پہلا درجہ، آپ محبت میں حرکت شروع کر دیں. جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو پانے کے لیے
اس کو خوش کرنے کے لیے آپ حرکت شروع کر دیں۔ نمبر 2، آپ اس کو پانے کے لیے اپنی محبوب چیزوں میں سے جو ادنا درجے کی ہے، جو چھوٹے درجے کی، اس کو آپ قربان کرنا شروع کر دیں۔ اور آخری درجہ محبت کا، آپ محبوب کو پانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دے، یہ محبت کا آخری درجہ ہے۔ اب سنیے قرآن کی صورت کو، قرآن کہہ رہا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اے میرے بندو قسم ہے ان گھوڑوں کی، قسم ہے ان گھوڑوں کی وفاداری کی جو مالک کی وفاداری میں ہانپتا ہوا دوڑتا ہے۔ حرکت کیسی؟ ہانپتا ہوا دوڑتا ہے۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، کیسا دوڑتا ہے؟ جب اس کی ٹانگ پتھریلی زمین پر گرتی ہے، چنگاریاں نکلتی ہے۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، دوسرا درجہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ مالک کہتا ہے صبح صبح چل، کبھی گھوڑے نے نہیں کہا نیند آ رہی ہے، گھوڑے نے کہا بس مالک نے کہہ دیا مجھے آج صبح صبح حملے کے لیے نکلنا ہے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جب غبار اڑاتا ہے اپنے وجود کو کھو دیتا ہے، اپنے وجود کو فنا کر دیتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، تلوار کی جھنکاروں میں گھس جاتا ہے اور اپنے جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ پھر آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، اے میرے بندے یہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار اور تو اتنا غدار کہ فجر کی نماز کے لیے بستر نہیں چھوڑ رہے، فجر کی نماز کے لیے تیری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، اور کھل نہیں ہے تو اس لیے کھل رہی ہے کہ ماں باپ زندہ ہے، ماں باپ کا ڈر ہے، ماحول کا ڈر ہے۔ میں صبح صبح فجر میں کچھ لڑکوں کو دیکھتا ہوں آندھی نیند میں جا رہا ہے تو میں کہتا ہوں یہ بیچارہ ماحول والا جا رہا ہے، ماں باپ نے بھیجا اس کو، کب تک کمائے گا یہ ماحول؟ ماں باپ ہے تب تک فجر کی نماز ہے، اللہ کی محبت ہے تو پھر ماں باپ ہو یا نہ ہو، پھر کوئی ہو یا نہ ہو، اذان ہوتی ہی بستر چھوڑ دے گا، اللہ کی طرف دوڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید۔ قرآن نے محبت کے درجے بیان کر کے ہمیں جوڑا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کا رشتہ قائم کریں گے نا بھائی۔ نوجوان پوچھتے ہیں کہ یار اتنے حالات ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جو ملحد نوجوان ہیں جو اللہ کا انکار کر بیٹھے ہیں، ایسے نوجوان بہت ہیں، ان سے ملنا بھی ہوتا ہے، تو ان نوجوانوں سے میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں، بتا اللہ سے تیرا رشتہ محبت کا تھا یا خود غرضی کا تھا؟ اگر محبت کا تھا تو جو محبت کرتا ہے کسی سے اس سے کچھ مانگتا نہیں، اس سے صرف اس کی ذات مانگتا ہے، باقی کچھ ملے نہ ملے۔ اور جو خود غرض ہوتا ہے وہ اس کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کچھ پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب بتاؤ میرا اور آپ کا رشتہ اللہ سے محبت کا ہے یا خود غرضی کا ہے؟ بولو بھائی، خود غرضی کا ہے؟ نہیں ہے، خود غرض ہم لوگ تو 5 وقت کی نماز پڑھی، دعائیں مانگی، باہر نکل کر انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دعا قبول ہوئی ہوگی، اور نہیں ہوئی دوسرے دن کیا نماز کیا دعا، یار پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ سے ہم محبت کا رشتہ قائم کر لے۔ محبت کا رشتہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی ملے نہ ملے اللہ ملے۔ میں وہ شعر علامہ اقبال کا ہر جگہ پڑھتا ہوں، آپ کو بھی سنا دوں، کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، ضرورت سجدہ کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ علامہ اقبال نے الحاد پر بھی کیسا کام کیا ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں سجدہ کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں جنت ملے گی، یا اس لیے کر رہا ہوں کہ گھر میں حالات ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، بیماریاں ہیں گھر میں، اس لیے سجدہ کر رہا ہوں۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ضرورت سجدہ کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ کیسے کیسے اشعار میں انہوں نے قرآن کی آیتوں کو پرویا ہے اور اشعار کی شکل میں امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ بہرحال تو میرا پہلا موضوع یہ تھا کہ اپنے دماغ میں سے مایوسی نکال دو، اپنے دماغ کو مضبوط سے مضبوط تر بناؤ، اور اپنے ایمان کو ہم سب مل کر مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے۔ اور میں نے مومن نگر میں عید کے دن کہا تھا کہ اگر ایمان مضبوط بنانا ہے اس حدیث کو اپنے گھروں میں لکھو،
طبرانی کی روایت ہے اور اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مستدرک کے اندر اس کی تصحیح کی ہے. الا ان الایمان حین تقع الفتن بالشام، حضور نے فرمایا تھا سنو جس وقت میری امت پر حالات آئیں گے ایمان ملک شام کے اندر ہو. کیا مطلب؟ ملک شام کے نوجوانوں کے واقعات پڑھو، ان کے حالات کو بار بار سنو اور اپنا جائزہ لو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. میں نے آج مستورات کے بیان میں کہا کہ عید کے دن ایک صحابی کہہ رہا تھا کہ اے مسلمانوں، عید کا دن ہے، تم عید کے دن اپنی بچیوں کی چوڑیاں تلاش کرنے کے لیے بازاروں میں جاؤ گے اور ہم اپنی بچیوں کے ہاتھ کو تلاش کرنے کے لیے بلبوں کے نیچے دبے ہوئے ہاتھوں کو تلاش کر رہے ہو. تم اپنی بچیوں کے لیے لباس تلاش کرنے کے لیے بازار جاؤ گے اور ہم اپنے بچوں کے لیے کفن تلاش کر رہے ہوں گے. بلڈنگیں گر گئی، جن بلڈنگوں میں رہتے تھے وہ بلڈنگیں گر گئی، لائٹ ختم، اجالا ختم، پانی ختم، کیمپ میں رہ رہے ہیں. پھر ایک انٹرویو لینے والا ایک عورت سے پوچھتا ہے، افطاری ہے، پہلی افطاری ہے. وہ انٹرویو لینے والا الجزیرہ نے اس کو نقل کیا. انٹرویو لینے والا پوچھتا ہے کیا حالت ہے؟ وہ عورت یہ کہتی ہے کہ اللہ نے ہمیں سعادت مند سمجھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. اے اللہ، کیسا ایمان ہوگا ان کا کہ بلڈنگیں گر گئی، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کیمپوں کے اندر سو رہے ہیں، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، اور ان کی زبانوں پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں خوش قسمت سمجھا ہے. اب آپ بتائیے اس سے طاقتور ایمان اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے اس سے بڑے حوصلے کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم ان سے اپنے ان کو پڑھ کر، ان کو سن کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں. وہ نوجوان 15 سال کا بچہ، نہیں سنا آپ نے؟ ماں کہہ رہی ہے جب ابتدا میں سخت حالات تھے فلسطین پر، جب سخت حالات تھے، ابتدائی جو جنگ ہوئی تھی، ایک ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا یہ مسلم حکمران ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہے. ماں نے کیسی تربیت کی ہوگی، ماں امتحان لے رہی تھی. اس بچے نے کہا اماں آپ ہی نے تو سکھایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، فرشتوں نے آ کر کہا تھا ہم مدد کر سکتے ہیں، تو فرشتوں نے کہا تھا مجھے اللہ کافی ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. اے والدہ، آج ہم یہی جملہ کہتے ہیں حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، ہمیں کسی مسلم حکمران کی ضرورت نہیں. کیسا ایمان بنایا ہوگا؟ ہم 100 سال سے بول رہے ہیں اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے. اور تھوڑے حالات آ گئے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ پوچھو مت، پھر تو ہمارا دل یہ کہنے لگتا ہے سب کچھ اسباب سے ہو رہا ہے. اس لیے بار بار اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ ایمان اللہ رب العزت نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے ہم کس معیار پر لے کر کھڑے ہیں. یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے. دوسرا کام میں سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا. ایک بہت بڑے سیرت نگار ہے، علماء جانتے ہیں، حضرت مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے. اس ملک میں جو علماء کا شاندار ماضی تھا اس پر کتابیں لکھی. سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جو اب نایاب ہے، اب چھپتی نہیں ہے، لیکن میرے پاس بوسیدہ ہے، اتنی بوسیدہ کہ یوں اور آپ پلٹے تو پھٹ جاتے ہیں. مولانا نے اپنی سیرت کی کتاب کے اندر عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال کی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے گھرانے کو دیکھا کہ یار میرے چچا کثیر العیال، بہت سارے بچے والے ہیں، چچا کے اتنے بیٹے، چچا غریب. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں یہ آیا مجھے کمانا چاہیے اور کما کر چچا کو دینا چاہیے. 8 سال کی عمر میں آپ نے بکریاں چرائی اور بکریاں چرا کر وہ پیسے لا کر اپنے چچا کو دیے ہیں اور یہ پیغام دیا ہے کہ اے آج کے نوجوانوں، آج ہم 25 سال کے ہونے کے بعد بھی ماں باپ پر بوجھ بنے ہوئے. 25 سال کے ہو گئے پھر بھی کمانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری بیوی برتن مانج کر ہمارے بچوں کو پال رہی ہے. ایسے واقعات ہیں. ہم نے اپنی بیوی کو نہیں سنبھالا کہ بھائی بیٹی بہت روزہ رکھتی تھی،
بہت روزہ کیوں روزہ رکھتی تھی؟ کھانے کے لیے شوہر کو دیتا ہی نہیں تھا تو بیچاری روزہ رکھتی تھی۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرو۔ کب تک ماں باپ کے ٹکڑوں پر ہم پلیں گے؟ کب تک ماں باپ کے ان احسانات کو ہم ابھی بھی ان احسانات کے تلے دبتے جائیں گے اور ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہوگا ہمارے اندر؟ کیا ماں باپ کتنی قربانیاں دیں گے؟ کب تک دیتے رہیں گے؟ ابھی بھی بس وہی آوارگی کی زندگی، وہی نشیلی زندگی، نشے میں دھت، کبھی کوئی سگریٹ میں مست ہے، کوئی گٹکا میں مست ہے، کوئی کیا نشہ کر رہا ہے، کوئی کیا نشہ کر رہا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے احسانات کو سمجھے۔ لیکن ایک بات جو ہمارے معاشرے کی ہے، میں کہوں گا یہاں بیٹھ کر کہ ماں باپ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ ماں باپ کیپیبل ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب حیثیت ہے، پھر بھی بچے سے کہتے ہیں مہینے کے 3,000 میرے پاس لا کر رکھ دینے کے۔ اب وہ بچہ مدرسے میں پڑھا رہا ہے، مجھ سے علماء نے کہا کہ میری پگار 12,000 ہے، 3,000 ابا کو دینے ہیں، 9,000 میں گھر چلا رہا ہے، حالانکہ باپ کیپیبل ہے، باپ کی حیثیت ہے، اگر وہ نہ لے تو باپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن صرف اس لیے کہ دماغ میں کسی نے بٹھا دیا ہے کہ بچے کو کنٹرول میں نہیں رکھے گا تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، تو اس کی یہ شکل تجویز کی کہ وہ مرے تو مرے، 9,000 میں مرے، مجھے کیا لینا دینا۔ یہ باپ ہے، باپ ایسا ہوتا ہے، باپ اپنے بچی کے لیے ایسی سوچ رکھتا ہے۔ کبھی سوچتا اس کے گھر جا کر دیکھتا کہ 9,000 میں اس کا مکان کیسے چل رہا ہے؟ نہیں، 3,000 2,000 تو لا کر رکھنی ہے میرے سامنے، اللہ نے دیا ہے اپنا کھاؤ۔ ہاں اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ باپ کو لا کر خرچ دے، لیکن اگر حیثیت ہے تو آپ مفتیان کرام سے پوچھئے، مفتیان کرام بتائیں گے کہ باپ کے لیے اس طرح لینا درست نہیں ہے، باپ اس طرح اب بھی لے رہا ہے تو درست نہیں ہے۔ باپ صحیح کام علماء سے پوچھ کر کرے۔ ایک بیماری ہے۔ دوسری بیماری نوجوانوں کی ہے جو ہر گھر میں ہے، چونکہ آج کا جو موضوع ہے اجتماعی نکاح، کتنے نوجوانوں سے پوچھئے کہ سسٹم ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے؟ خرچ کے پیسے بیوی کو دے دیے، تجھے مہینے میں 5,000 ملیں گے، گھر چلانا ہے، بچے تو تیرے، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ سبزی کا کیا بھاؤ ہے، باہر کیا چیز کتنے میں بک رہی ہے، میری بیوی سبزی والوں کے سامنے جا رہی ہے، میری ماں سبزی والوں کے سامنے کھڑی ہے، لیکن اتنا متقی پرہیزگار ہے کہ اس کی تکبیر اولا نہیں چھوٹی، لیکن اس کی غیرت مر گئی ہے کہ میری ماں سبزی والے کے سامنے چائے پردے میں جاتی ہے، لیکن سبزی والے کے سامنے میری ماں کھڑی ہے۔ کیا میں خود یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا تھا؟ کیا سبزی میں خود نہیں خرید سکتا تھا؟ کیا گھر میں خود نہیں چلا سکتا تھا؟ جس بیوی کو اللہ نے ملکہ بنا کر گھر میں بٹھا کر رکھا تھا، اس پر ہم نے یہ بوجھ ڈال دیے، جس کا نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں کہ گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کائے کے جھگڑے؟ وہ جو پیسے بچے ہیں، بیوی نے بیچاری نے بچائے، شوہر کو پتا چل گئی اس میں سے بچے، شوہر مانگ رہے ہیں واپس، اب شوہر کی یا بیوی کی؟ ایسے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے مرد بنو، مرد بننے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو اعتراض نہ ہو، میں نے بچپن سے لے کر آج تک اپنے گھر کی سبزی خود خریدی ہے، میں نے بچپن سے لے کر آج تک اپنے گھر کا اناج خود خریدا ہے۔ ہمارے گھر میں نظام بنا ہے، کوئی عورت اناج خریدنے کے لیے باہر نہیں جائے گی، کوئی عورت سبزی خریدنے کے لیے باہر نہیں جائے گی۔ عورت کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کس چیز کا کیا بھاؤ ہے، یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے، اس لیے مرد کو اڑنا چاہیے۔ اس لیے آج سے ہمت سے کام لو کہ انشاءاللہ آج سے یہ ترتیب ہمارے گھروں میں آئے گی نا، ہمت کرو، بہت ضرورت ہے اس کی۔ کہ ہماری مائیں جو جا رہی ہے نا، اس نام میں بھی کتنے غلط کام ہو رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں جو جا رہی ہے سبزی والوں کے سامنے یا اس طرح ریڈی والوں کے سامنے، وہاں غلط کام ہو رہے ہیں، پھر آستین چڑھاتے ہیں، میری بہن کے ساتھ یہ کیا، میری ماں کے ساتھ یہ کیا، بھیجا کیوں؟ تو کہاں تھا؟
سب کام ہو سکتے ہیں لیکن کرنے نہیں ہیں، ذمہ داری اوڑھنا نہیں ہے۔ اس لیے ذمہ دار بن کر گھروں کو چلانا سیکھیں گے، گھر میں کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے، فتنے نہیں آئیں گے اور یہ شکایتیں زبانوں پر کبھی نہیں آئیں گی۔ اور اب کچھ باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ جو سب سے اہم بات ہے جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بدلہ لینے کا جذبہ دن بدن پروان چڑھ رہا ہے۔ کسی نے میرے ساتھ غلط کیا، بدلہ لے کر رہوں گا، بدلہ لے کر رہوں گا۔ اب بدلے کی شکل یا تو جادو ہوتی ہے یا پھر کوئی اور شکل ہوتی ہے۔ حسد، جلن یا بدلہ کوئی نہ کوئی شکل ہے۔ حسد تو کود کود کر بھرا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں، کود کود کر حسد بھرا ہوا ہے۔ کوئی آگے کیسے بڑھ گیا، میرا بھائی بڑا بھائی وہ آگے کیسے بڑھ گیا، میرے چچا آگے کیسے بڑھ گئے، فلاں کیسے آگے بڑھ گیا۔ اللہ نے اس کو صلاحیت دی کہ وہ آگے بڑھا ہے، ہم کیوں حسد کر رہے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، مجھے ابھی یاد آیا، بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک نیک بندہ بادشاہ کے دربار کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور زور سے آواز لگاتا۔ کیا آواز لگاتا؟ کہ اے بادشاہ سلامت، جو بندہ اچھا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور جو برا ہے اس کو اس کی برائی کی سزا مل جائے۔ یہ جملہ وہ وہاں کھڑے ہو کر بار بار کہتا۔ ایک بندے کو حسد ہو گیا کہ یار بادشاہ کے سامنے سچ بول رہا ہے تو بادشاہ کا مقرب بن جائے گا، تو اس نے بادشاہ سے شکایت لگائی، کہا بادشاہ سلامت، وہ بندہ جو باہر کھڑا رہتا ہے وہ پبلک سے یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس کے لیے وہ اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھ دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تحقیق کرنا چاہیے۔ اب بادشاہ نے کہا اس کو صبح میں میرے سامنے پیش کرو، مثال کے طور پر 10 بجے پیش کرنا۔ اب یہ جو حاسد تھا، جلنے والا بندہ تھا، اس نے اس بندے سے کہا یار میرے یہاں ناشتے کی دعوت ہے، ہاں چلو۔ وہ تو بولا بالا انسان ناشتے کے لیے چلا گیا۔ ناشتے میں اس نے پیاز اور لہسن کھلایا۔ اب وہ جب پیاز اور لہسن کھا کر آیا بادشاہ کے دربار میں، اس نے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی نیت بھی اشارے کی یہ تھی کہ میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اس نے صحیح کہا تھا کہ میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ بادشاہ نے چٹھی لکھی، آئیے چٹھی لو۔ کہا بادشاہ اس میں کیا ہے؟ کہا انعام ہے، انعام لکھا ہے، جاؤ انعام لے کر آنا، فلاں جگہ جاؤ وہاں سے آپ کو انعام ملے گا۔ وہ یہ رکا، یہ چٹھی لے کر نکلا۔ اب یہ جو حاسد تھا پیچھے پیچھے ہو لیا، کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا بادشاہ نے انعام کی چٹھی لکھ کر دی ہے۔ بولا کیسا؟ تو بول رہا ہے انعام کی چٹھی لکھ کر دی ہے۔ حاسد نے کہا اللہ مجھے دے دے، مجھے بہت ضرورت ہے۔ کہا لے لے لے، اس کو دے دیا۔ اب وہ گیا، وہ انعام کی چٹھی نہیں تھی، وہ موت کا وارنٹ تھا۔ اب بادشاہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اب دوسرے دن وہ شخص جو نیک تھا وہ وہاں دربار کے دروازے پر آ کر وہی صدا لگا رہا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر حیران کیا کہ بندہ یہاں کیسے آ گیا؟ میں نے تو موت کا وارنٹ لکھ کر دیا تھا، بلایا ادھر آؤ، پورا قصہ سنایا۔ تو اس نے کہا تم نے صحیح کہا تھا، جو بندہ نیک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دے دیتے ہیں، اور جو برا ہوتا ہے اس کو اس کی برائی کی سزا مل کر رہتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم برا کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، حسد کر رہے ہیں، جل رہے ہیں، اور جلنے کے نتیجے میں اس سے بدلہ لے رہے ہیں اور اس سے انتقام لے رہے ہیں، تو یاد رکھنا انتقام لینے والے کبھی سکھ نہیں دیکھ سکتے۔ سامری کا واقعہ میں نے کتنی مرتبہ سنایا کہ سامری صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پوری قوم کو شرک کے اندر دھکیل دیا۔ اللہ نے کیسی سزا دی کہ سامری کو کوئی چھوتا اس کو وہ بخار آ جاتا، یعنی سامری کو بخار آ جاتا، کوئی چھوتا تو سامری نے جنگل کی راہ لے لی۔ مفسرین نے لکھا ہے جنگل میں اس طرح مرا کہ کسی نے اس کو کندھا نہیں دیا۔ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے بدلہ لینے والوں تمہارا کندھا دینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بدلہ لینے والوں بدلے کے جذبات اپنے اندر سے نکالو۔ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ مظاہر علوم کے ناظم تعلیمات تھے۔ پروفیسر نادر علی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا مرکز نظام الدین میں تھے،
प्रोफेसर नादिर अली का बयान है कि ये वो अल्लाह का वली है, यानी मौलाना असदुल्लाह रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह, 60 साल तक उनकी तकबीर उला नहीं छूटी। 60 नहीं 60 इतना बड़ा अल्लाह का वली। और सहारनपुर का नाज़िम तालीमात मदरसे से बाहर निकले पढ़ाकर, रास्ते में एक बंगी सफाई कर रहा था, छींटे उड़े। तो हजरत मौलाना की आदत थी, यूपी के थे, तो मौलाना यूपी की जबान में इतना बोलते घास कही के, बस इतना बोलते घास कही के। मौलाना ने ये जुमला कहा, आगे बढ़े, घर की दहलीज पर कदम रख रहे थे, एहसास हुआ कि मैंने गलत जुमला कहा है। मौलाना वापस आए, बंकी जा चुका था। दूसरे दिन जल्दी से आकर खड़े हो गए, बंकी से माफी मांग रहे हैं। बंकी को पता ही नहीं है कि मैंने क्या गलती की है या हजरत ने क्या गलती की है, माफी मांग रहे हैं हजरत। बंकी कह रहा है हजरत आपने कोई गलत, बंकी पहचानता था, हजरत आपने कोई गलती नहीं की है, मैं क्यों माफ करूं। लोग जमा हुए, लोगों ने कहा जब तक माफ नहीं करेगा ये अल्लाह वाला यहाँ से हटेगा नहीं। उसने माफ किया, फिर भी हजरत को इत्मीनान नहीं हुआ। जेब में से उस जमाने के एतबार से 1000 या 500 का नोट निकाला, हजरत ने उसके हाथ में थमाया, तब जाकर इत्मीनान हुआ कि मैंने इसको तकलीफ पहुंचाई थी तो इसने मुझे माफ किया। क्या ये वाक़ियात हमारे अकाबिरीन के? आज हम कैसी कैसी तकलीफें पहुंचा रहे अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को। इंतकाम का जज्बा कूट कूट कर हमारे अंदर भरा हुआ है। अब निकाह होंगे, हमारे नौजवान भाई, उनकी शादियां होंगी, शादियां होने के बाद ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। कभी अपने अंदर बदले के जज्बात को मत लाना, माफी के जज्बात होने चाहिए। माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा। अपनों को माफ करने वाले कभी भी नाकाम नहीं होते। अपनों को माफ करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनों को माफ किया, अल्लाह ने तरक्की दी है। इसलिए अपनों को माफ करना सीखो, बदले के जज्बात को अपने अंदर से निकाल दो। अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाब इंसान बनाएंगे। मैंने अब तक 3 बातें आपके सामने रखी। पहली बात, हमें कुरान पर ईमान लाना है। अल्लाह से मोहब्बत के नतीजे में हम अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने कही, अपने अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना है। और तीसरी बात ये मैंने कही कि बदले के जज्बात हम अपने अंदर से निकाल दें। मुझे वाक़या इस पर एक और याद आया। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद जुल्फ़कार साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, न जाने यहाँ के बहुत से लोगों के उस्ताद रहे होंगे। हज़रत मौलाना सैयद जुल्फ़कार साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के साहबजादे हैं, अभी हयात है, मुफ्ती जुनैद साहब दामत बरकातहू। हज़रत मौलाना के साहबजादे किताबें जमा कराने के लिए, उलमा है इसलिए ज़्यादा जानेंगे इसको, किताबें साल के आखिर में या साल के बीच में किताबें जमा कराने के लिए गए। तो जो ये कुतुब खाना की जो नासिर थे मौलाना गुलाम हथौड़वी साहब दामत बरकातहू, बड़े सख्त थे, उसूली आदमी थे। कहा लाइन में लग जाओ, तो कहा कि हजरत मुझे जाना है, अप्पा के साथ सफर करना है। तो कहा कुछ नहीं चलेगा, लाइन में लग जाओ, सब बराबर यहाँ। लेकिन जब बहुत जिद की, तुतु में हुई, किताबें जमा कर दी। एक बच्चे ने जाकर शिकायत कर दी, हजरत से कह दिया कि जुनैद ने इस तरह बदतमीजी की है। हजरत मौलाना को डायबिटीज थी, 500 से ज्यादा डायबिटीज रहती थी। मौलाना को जिन लोगों ने देखा होगा, 2 बंदों के सहारे भी चलते थे तो इस तरह चलते थे कि अभी गिर जाएंगे। मौलाना ऐसी पीराना साली ज़ईफ़ी के बावजूद निकले अपने हुजरे से। उस वक्त लोगों ने देखा कि मौलाना कभी असर के बाद नीचे नहीं उतरते हैं, मौलाना नहीं छूट रहे, कहाँ जा रहे हैं। मौलाना चलकर मौलाना गुलाम हथौड़वी साहब के मकान पर, 1 मंजिला मकान था, पहले मंजिले पर मकान था। मौलाना चढ़े, दस्तक की। मौलाना गुलाम साहब ने पूछा कौन? तो कहा जुल्फ़कार। कौन जुल्फ़कार? कहा मैं जुल्फ़कार। वो भी हैरत में, हज़रत मौलाना कैसे आ गए? जब दरवाजा खोला, मौलाना ने कहा माफ कर दो जुनैद की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कहा हज़रत
آپ میرے استاد ہیں، استاد سے یہ شاگرد ہے کہ حضرت آپ میرے استاد ہیں اور آپ میرے سامنے اس طرح مجھے شرمندہ کر رکھے. نہیں، جنید نے بچوں کے سامنے آپ سے بدتمیزی کی. جنید کی یہ مجال کہ بچوں کے سامنے آپ کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کرے. معافی مانگی. مولانا نے کہا حضرت میں نے معاف کر دیا تھا اسی وقت. حضرت کو اطمینان نہیں ہوا. حضرت مولانا غلام حتوڑوی صاحب فرماتے ہیں میں غریب تھا، پڑھاتے تھے، غربت کی زندگی تھی. مولانا نے اس زمانے میں ایک کثیر رقم مجھے ہدیے کے طور پر دی اور یہ کہا غلام مجھے معاف کر دو، قیامت میں میری پکڑ ہو جائے. سید تھے سید. سید نے یہ ثابت کیا کہ میں نبی کی اولاد میں سے ہوں اور میرے یہ اخلاق ہوتے ہیں، میرے یہ جذبات ہوتے ہیں کہ کوئی مجھ سے کسی کو تکلیف ہو جائے اس کو میں گوارا نہیں کر سکتا ہو. اس لیے ہم ایسے انسان بننے کی کوشش کریں کہ ہم سے لوگوں کو نفع ہو. طوبی لمن جعل اللہ مفتاحا للخیر. حضور کی حدیث ہے بشارت ہو، شاباشی ہو. طوبی یا جنت میں ایک مقام ہے، حضور فرما رہے اس بندے کے لیے جو خیر کی چابی بنتا ہے اور بلاغا للشر، اور اللہ جسے شر کے لیے تالا بناتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا ویل لمن جعل اللہ مفتاحا للشر. بربادی ہے ایسے بندے کے لیے جو شر کے لیے چابی بنتا ہے اور خیر کے لیے تالا بنتا ہے. اس لیے ہم خیر کی چابی بنیں. حضرت مولانا منصور نعمانی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں ابھی پچھلے سال لاک ڈاؤن کے بعد ایک جگہ مسلمان نان مسلم جمع تھے، فلسطین کے حالات چل رہے تھے تو سب ڈرے ہوئے تھے کہ فلسطین پر بات نہیں کرنا ہے اور نان مسلم سب بنیے جین سب وہاں جمع تھے اور سب مالدار. اور ایک ایم پی جو سابق میں ایم پی رہ چکا تھا وہ بھی وہاں تھا. مجھ سے کہا کہ آپ کو بات کرنا ہے لیکن فلسطین پر بات نہیں کرنا. میں نے کہا نہیں کریں گے. میں نے حضرت مولانا منصور نعمانی نور اللہ مرقدہ کا ایک واقعہ سنا ہے. میں نے کہا کہ آپ میں سے بہت سے نان مسلم بھائی مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کو جانتے ہوں گے. ان کے پتا جی مولانا منصور نعمانی ان کی حالت یہ تھی کہ جب گھر سے باہر نکلتے رکشے میں بیٹھتے ان کی آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے. خادم نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ جب گھر سے باہر نکلتا ہو تو کسی لاری والے کو دیکھتا ہو کہ لاری لے کر نکلا ہے، کسی ماں کو دیکھتا ہو کہ اپنے بچے کو گود میں لے کر اسپتال کی طرف جا رہی ہے، کسی بوڑھے باپ کو دیکھتا ہو کہ اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر پولیس چوکی کی طرف جا رہا ہے. میں اللہ سے یہ کہتا ہوں اے اللہ میں ان کی مدد نہیں کر سکتا، اے اللہ میں بے بس ہوں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما. اس کے لیے میں روتا ہوں. جب یہ واقعہ میں نے سنایا ہے وہ بنیے اور وہ جو سابق ایم پی ہے پھر دعا مانگی اور دعا میں فلسطین پر دعا بھرپور مانگی میں نے تو ان کے آنکھ میں آنسو تھے اور انہوں نے پھر اس بات کا اعتراف کیا اسرائیل ظالم ہے اور فلسطین مظلوم. یہ ہم مسلمانوں کی اخلاق تھے، ہم مسلمانوں کی زندگی تھی کہ ہم تڑپنے والے لوگ تھے، ہم بے چین ہونے والے لوگ تھے انسانیت کے لیے. لیکن آج ہماری کیا حالت ہو گئی ہے کہ ٹرینوں میں لوگ ہم سے محفوظ نہیں ہیں، ٹرینوں میں لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں. میں ابھی ٹرین سے جا رہا تھا، کالج کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی ہمارے ساتھ. میری بچی 13 سال کی، رمضان کا مبارک مہینہ 28واں روزہ. انہوں نے ویفر کھولا اور کھانے کے لیے دیا تو ہماری بچی نے کہا میرا روزہ ہے. تو انہوں نے روزے کا لفظ سنا، کالج کی لڑکیاں تھی، فوراً سمجھ گئی کہ روزے کا مطلب 7 بجے تک. انہوں نے پوچھا روزہ کب کھولتے ہیں؟ میں نے کہا 7 بجے کھولتے ہیں. 7 بجے تک انہوں نے ایک چیز بھی نہیں کھائی. روزے کا ایسا احترام. پھر جب مجھ سے بے تکلفی ہوئی، باتیں ہوئی اسلام پر تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اسلامک اسکالر ہیں؟ میں نے کہا اسلامک اسکالر ہوں. تو انہوں نے کہا ایک سوال ہے ہمارا. تو پوچھئے. کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اسلام نے بہت کچھ دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا ہے، عورتوں کو بہت ذلیل کیا ہے. تو میرے پاس ہندی کتاب تھی. میں نے کہا یہ ہمارے پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکشائیں ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت میدان جنگ میں یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو پناہ دی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے عورت کی پناہ ماننی پڑے گی. میں نے ان لڑکیوں سے کہا بتاؤ اس ملک کا وزیر اعظم کے علاوہ اگر کوئی فوجی کسی دشمن کو پناہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے؟ کہا نہیں دے سکتا. کہا ہمارے نبی نے اور اسلام نے یہ حق دیا ایک عورت کو کہ میدان جنگ کے اندر بھی اگر کسی دشمن کو پناہ دینا چاہے تو پناہ
اسلام کو پڑھ کر اسلام اتنا پیارا، اسلام یہ ہے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم کیا تھے، ہمارے اخلاق کیا تھے اور ہم کہاں گر گئے ہیں. ہم تو اپنوں کے جھگڑوں میں ایسے الجھے ہیں کہ میراث کے مسئلے آتے ہیں تو کبھی ہم ان سے کہتے ہیں بھائی قیامت قریب ہے، چھوڑ دو اس کو، کب مر جاؤں گے کوئی پتہ نہیں ہے، کب مر جاؤں گے، لیکن نہیں، بدلہ لے کے رہوں گا، حق لے کے رہوں گا. ارے بھائی تیرا حق نہیں، پھر بھی بول رہا حق لے کے رہوں گا، تو جیسا لگتا ہے مرنے والا ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ہم اچھا انسان بننے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.